بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، لوگوں کے درمیان میں ایک بات بہت زیادہ چل رہی ہے جس پر عموماً بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا یا تلوار سے یا اخلاق سے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خود قرآن پاک نے تعریف فرمائی، انک لعلی خلق عظیم۔ اخلاق سے تو اسلام پھیلا ہی پھیلا ہے، لیکن آج کے اس کلپ میں کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ عموماً آدمی تجارت میں رہتا ہے تو تجارت کو بھی اپنے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کامیاب بننا چاہتا ہے۔ اب تجارت بھی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں دنیا کا ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، نمبر 1 بزنس مین بننا چاہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر غور و فکر کیا جائے تو شریعت بھی اس سلسلے میں بڑی اچھی خاصی رہنمائی کرتی ہے۔ حدیث میں ہے، حلال مال کا طلب کرنا فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد، یعنی ان فرضوں کے بعد جو ارکان اسلام ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ ساری چیزیں ارکان اسلام میں سے ہیں۔ ان کی ادائیگی کے بعد حلال مال کی طلب بھی فرض ہے۔ ہاں، اتنا فرق ضرور ہے کہ اس فرض میں اور دوسرے ارکان اسلام جو فرائض ہیں اس میں رتبی اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ فرض تو ہے حلال مال کی طلب کرنا، اور فرائض کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں کمائی کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور امانت دار تاجر کی بہت ساری خصوصیات اور بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تجارت، اسلام صرف عقائد اور اعمال کی ترغیب دیتا ہے، اسی کے فضائل بیان کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو مسلمانوں کی ہر فیلڈ میں اور ہر مرتبے پر اور ہر قدم پر ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ عموماً صحابہ کا جب تصور آتا ہے، صحابہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں ایک شکل ایسی نظر آتی ہے، ذہن یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ صحابہ غریب اور فقیر اور بیچارگی میں زندگی گزارنے والے تھے، جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کھانا ہوتا تھا، نہ پینے کے لیے پانی ہوتا تھا، نہ رہنے کے لیے چھت اور مکان کی سہولت ان کے پاس تھی۔ عموماً صحابہ کے بارے میں اس طرح کا تصور پیش آتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو صحابہ میں بڑے بڑے تاجر بھی تھے، بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے، ان چیزوں کی طرف مسلمان کا ذہن بہت ہی کم جاتا ہے۔ آج انہی میں سے ایک صحابی کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر بلکہ عشرہ مبشرہ میں تھے، جن کو نہ صرف بدری صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ یہ ان 10 صحابہ میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کامیاب تاجر، بڑے کامیاب بزنس مین تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی تجارت کیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین دوستوں میں شامل تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بالکل مفلوق الحال ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات بھی ایک انصاری صحابی سے کروا دی۔ آپ نے ان انصاری صحابی سے صرف 2 سوال کیے، ان کی جائیداد اور ان کی پراپرٹی اور ان کی وراثت میں سے کچھ حصہ لینا پسند نہیں کیا، بلکہ صرف 2 سوال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بھائی سے کیے۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ بازار کہاں ہے؟ مدینے میں آنے کے بعد بازار کا راستہ پوچھا۔ دوسرا سوال تھا کہ مدینے میں کس کاروبار کی زیادہ مارکیٹنگ ہے، یہاں پر کس چیز کا کاروبار زیادہ ہوتا ہے، یہاں پر ڈیمانڈ کس چیز کا ہے۔
اس کے بعد سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جانوروں کے گلوں میں باندھنے والی گھنٹیوں کا کام شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں مارکیٹ سے یہودیوں کی اجارہ داری اور قبضہ ختم کروا دیا۔ اس زمانے میں مدینے کے بازاروں میں یہودیوں کا پلڑا بولتا تھا، ہر طرف یہودیوں کا چرچا تھا۔ وہ کامیاب بزنس مین تھے، لیکن جب سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر صحابہ بزنس میں اترے تو سارے یہودیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو مارکیٹ قائم کی تھی، آپ وہاں کے چھوٹے تاجروں کو کم منافع اور بغیر کسی انٹرسٹ کے مال سپلائی کیا کرتے تھے۔ آپ جو کماتے اس کے 2 حصے کر دیتے تھے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں وقف اور ایک حصہ اپنی ذاتی اخراجات کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزنس میں 8,000 دینار کمائے تو 8 میں سے 4,000 اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے پوچھا گھر پر کیا چھوڑا؟ فرمایا اتنا ہی جتنا لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، عبد الرحمن جو رحمان کا تاجر ہے، اس کے دونوں مالوں میں، جو یہاں لے کر آیا ہے اور جو گھر پر چھوڑ کر آیا ہے، دونوں مالوں میں برکت عطا فرما۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی۔ تو آج کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی اس روایت کو سامنے رکھے کہ سخاوت کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ جتنا کماتا ہے اس میں اللہ کے دین کے لیے تھوڑا بہت وقف کرتا رہے، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا خرچ کرتا، جتنی سخاوت کرے گا، جتنا خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب بزنس مین تھے، بڑی کمائی ان کی ہوتی تھی، بڑی بڑی فضیلتیں کامیاب بزنس کو کامیاب کرنے کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک دفعہ مدینے میں ریت کا طوفان آ گیا، لوگ حیران پریشان گھروں سے باہر نکل آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دروازے پر آ گئیں اور پوچھا یہ طوفان کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا بھلا تجارتی قافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عین وسط شہر میں 700 سامان سے لدے ہوئے اونٹ کھڑے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے اور مدینے کے لوگوں میں سارا سامان بانٹتے جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا پورے 700 کے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ مزاج تھا خرچ کرنے میں۔ اس کا بدلہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں فراوانی کیسے عطا فرماتے ہیں۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ترکے میں 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار چھوڑے تھے۔ دینار گولڈ سونے کا کچھ بھاری سا سکہ ہوتا ہے جو 4.5 ماشے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 10,000 بکرے بکریاں مال کے علاوہ ان کے پاس موجود تھیں۔ مدینے اور اس کے اطراف میں بے شمار زمینیں تھیں، جبکہ آپ کی جائیداد میں سونے کی سلیں بھی موجود تھیں۔ وفات کے بعد ان سلوں کو کلاڑوں سے کاٹا گیا۔ مزدوروں نے صبح سے لے کر شام تک کاٹنا شروع کیا تو سلیں کٹ گئی اور مزدوروں کے ہاتھ بھی سوج گئے۔ اتنی موٹی موٹی سلیں سونے کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں تھی۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی 4 ازواج باحیات تھیں اور بیوی کے حصے میں جائیداد کا 8واں حصہ آتا ہے۔ آپ کی ایک ایک بیوی کے حصے میں 4 لاکھ دینار یعنی 400 ملین درہم آئے تھے۔ تو اتنی تجارت میں اتنی برکت، یہ برکت کیسے حاصل ہوئی؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول جو بتائے ہوئے اصول تھے، ان اصول کے مطابق یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ اصول کیا تھے؟ سب سے پہلا اصول اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ تاجر کی 2 صفتیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیان فرمائی۔ سب سے پہلا سچائی،
جس تاجر کے اندر سچائی کا مزاج ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز تھی الامین، امانت دار ہونا۔ جس تاجر کے اندر صداقت اور امانت داری ہو وہ اس تاجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کے مال و دولت میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب نوازتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنے والا تاجر قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تاجر میں 4 باتیں آ جائے تو اس کی کمائی پاک ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب کوئی چیز خریدے تو اس چیز کی مذمت نہ کرے۔ عموماً ہمارے یہاں جیسا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو اس کی قیمت گھٹانے کے لیے اس کے عیب بتلانا شروع کرتے ہیں، اس کی مذمت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جب کوئی چیز فروخت کرنا ہو تو اس کی بہت زیادہ تعریف بھی نہیں کرتے، جیسا ہمارے ہاں اس کا بھی مزاج ہے۔ کوئی چیز فروخت کرنا ہو تو اس کے حد سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے، اس کی فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ وہی چیز جب خریدنا ہو تو اس کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ اور بیچنے میں گڑبڑ نہ کرے اور خرید و فروخت میں قسم نہ کھائے۔ تو یہ 4 صفتیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو تجارت بھی دین کے پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور تجارت بڑی بڑی فضیلتیں تجارت کی آئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے تو دیکھا کہ عموماً تجارت کرنے والے باہر سے آئے ہوئے تھے اور عوام الناس تھے۔ مدینہ کا کوئی رہنے والا تاجر نہیں تھا، مسلمان تاجر نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر غمگین ہوئے، اور جب خاص لوگوں کو جمع کیا، ان سے حضرت عمر نے یہ بات کی۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فتوحات اور مال غنیمت کی وجہ سے تجارت کرنے سے ہم کو مستغنی کر دیا ہے، یعنی اتنا مال، غنیمت کا مال اور جائیداد وغیرہ ہم پر اتنا جمع ہو گیا ہے کہ ہمیں اب تجارت کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو تمہارے مرد ان کے مردوں کے اور تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کے محتاج ہو جائیں گی۔ تو آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ امت کی ترقی کے لیے، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ترقی کے لیے، آدمی کے اندر تجارت کا مزاج پیدا ہو جائے۔ دین کی خدمت کرنے والے دین کی خدمت میں تو لگے رہیں گے، لیکن جو عمومی آدمی ہیں، عوام الناس سے جن کا تعلق ہے، وہ اپنی تجارت میں بھی ان کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی کامیاب تجارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ترقی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں تو اس کا مرتبہ ہے ہی ہے، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ دنیاوی اعتبار سے اتنا ترکہ چھوڑ کر گئے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کتنی بڑی فضیلت ان کو بیان فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی تھی دنیا ہی میں۔ اور ایک آخری اصول یہ بھی ہے کہ آدمی کامیاب بزنس مین بننے کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح ہی صبح کام کرنے میں برکت عطا کر دے۔ اور روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب کوئی لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تو صبح ہی کو بھیجتے، تو معلوم ہوا کہ صبح کے وقت میں برکت ہے۔ جو کام علی الصبح کیا جاتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ کام بھی صحیح ہو۔ تو اس روایت کے ذریعے سے اور اس سے پہلے والی روایتوں کے ذریعے سے معلوم ہوا، کامیاب تاجر بننے کے لیے خلاصے کے طور پر 4 باتیں نکلی۔ سب سے پہلی چیز، سخاوت کا اس کے اندر مزاج ہو، جو کمائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا رہے۔ دوسری چیز، تاجر کے اندر صداقت کا پایا جانا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ امانت دار بھی ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ صبح سویرے تجارت کرنے والا ہو۔ اور جو اہم چیز جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آدمی اپنی تجارت کے ذریعے سے بھی دین پھیلا سکتا ہے۔ تجارت کے ذریعے سے دین کیسے پھیلائے گا؟ جب آدمی اخلاقی اعتبار سے سنت و شریعت کے مطابق جیسے جیسے تجارت کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت کو بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ صحابہ کے قصوں کو دیکھو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو کیسا بنایا تھا. صحابہ خود کو برانڈ بنانا اور برانڈ کرنا جانتے تھے. مسلمانوں نے خود کو کبھی بھی مکہ، مدینہ یا عرب تک محدود نہیں کیا. یہ ایران، عراق اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے جزائر، غرائب الہند تک پہنچ جاتے تھے اور اپنی برانڈ ساری دنیا میں متعارف کرواتے. جیسے ایک تاجر کی کوئی برانڈ ہوتی ہے تو وہ اپنی برانڈ کی تشہیر کرتا ہے، ایڈورٹائز کرتا ہے. صحابہ کی بھی برانڈ تھی. ان کی برانڈ کا نام اسلام تھا. مقصد اسلام ہوتا تھا اور نتیجے میں پیسہ بھی ملتا تھا. یہ کپڑے میں نقص اور عیب بتا کر بیچتے تھے. بارش کے بعد گاہک کو بتاتے تھے کہ بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو اس کے اصلی قیمت سے کم پر بیچیں گے. یہ معمولی فائدے پر بھی گاہک کو اچھی چیز بیچتے تھے اور بیچا ہوا مال واپس بھی لیتے تھے اور تبدیل بھی کرتے تھے. جیسا کہ ہمارے یہاں بورڈ وغیرہ لگا دیتے ہیں، نو ایکسچینج، نو کریڈٹ. صحابہ کے اندر یہ مزاج نہیں تھا. تو آدمی اگر چاہے تو اپنی تجارت کو بھی دین بنا سکتا ہے. تجارت میں رہتے ہوئے بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے، بشرطے کہ نیت پاکیزہ ہو. بس یہ مختصر باتیں بتانی مقصود تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.